حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، تو تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کی شان و عظمت بیان کی، وہ سنائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تلاوت کرتے، تورات پڑھتے، تو حضور علیہ السلام کی امت کا تذکرہ پڑا، تو آپ کی خواہش ہوئی کہ یہ امت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، میں تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جو آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جو تیرے حبیب کی امت ہے، اور ان پر تیری بڑی ہی رحمت اور شفقت ہے۔ اے اللہ، وہ تھوڑا سا عمل کریں گی، وہ ذرا سی نیکی سے بھی اے اللہ تو ان کو بخش دے گا۔ اے اللہ، تیری اس امت پر بڑی کرم نوازی ہے، یا اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، تلک امت احمد، وہ تو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، تیری کتاب میں تورات میں میں ایسی امت کے بارے میں پڑھتا ہوں جن کی دعائیں بڑی قبول ہوں گی۔ اے اللہ، تو ان کی دعائیں قبول کرے گا، یا اللہ وہ مقبول دعاؤں والی امت، یا اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے کلیم، اے میرے نبی، تلک امت احمد، وہ تو احمد نبی کی امت ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کی امت ہے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رب العالمین، میں ایسی امت کا تذکرہ، اس کی فضیلت پڑھتا ہوں جن کا جو قرآن کتاب جو ان پر نازل ہوگی ان کے نبی پر، یا اللہ وہ قرآن کی حافظ ہوگی، اپنی کتاب کو زبانی یاد کرنے والی ہوگی امت، یہ اس کی فضیلت ہے، اس امت میں حفاظ ہوں گے، یا اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے کلیم، تلک امت احمد، وہ تو احمد نبی کی امت ہے، وہ تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کی امت ہے جو قرآن کی حافظ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رب العالمین، ان کی فضیلت ایک میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ وہ صدقہ خیرات، عشر، زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ وہ اپنے ہی عزیز و اقارب کو دے لیں گے۔ تیرا حکم ان کو ہوگا، آسانی ہوگی کہ تم اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیز و اقارب کو یہ صدقہ خیرات، یہ زکوٰۃ ان میں تقسیم کر سکتے ہو۔ اے اللہ، یہ فضیلت والی امت کہ وہ اپنے ہی صدقات اپنے ہی گھر والوں کو دے سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو صدقہ خیرات دور جا کر لوگوں کو دیتے ہیں، ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے رشتے کے اعتبار سے دور کے رشتے دار ہیں یا کچھ نہیں لگتے۔ یا اللہ، وہ امت محمدیہ اپنے بھائی کو صدقہ دے گی، اپنی بہنوں کو صدقہ دے گی۔ یا اللہ، ان کی یہ فضیلت ہے کہ وہ اپنے ہی صدقات، زکوٰۃ اپنے اہل خانہ، گھر والوں کو، یعنی اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیز و اقارب کو دے سکتے ہیں۔ یا اللہ، یہ ہم کو فضیلت نہیں ملی، میری امت کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ اے اللہ، تو نے ان کو یہ فضیلت دی ہوئی ہے، یا اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، اے میرے نبی، تلک امت احمد، یہ فضیلت والی امت میرے احمد نبی کی امت ہے۔ اے میرے کلیم، یہ تیرے حصے میں نہیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رب العالمین، میں نے ان کی یہ بھی فضیلت پڑھی ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، اگر وہ نہیں کر سکے نیکی
تو پھر بھی ثواب لکھا جائے گا، نیکی کے ارادے پر ہی ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اگر انسان نیکی کر لے تو 10 گنا ملے گا، اگر وہ برائی کا ارادہ کریں تو ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اگر وہ برائی کر لیں تو پھر ایک ہی برائی کا گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کرے تو 10 گنا لکھا جاتا ہے۔ یا اللہ، امت محمدیہ کی اتنی بڑی شان، اتنی بڑی فضیلت، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم تلک امت احمد، اے میرے کلیم وہ تو امت محمدیہ ہے، میرے احمد نبی کی امت ہے۔ اے میرے کلیم وہ تجھے نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ یہ امت مصطفیٰ مجھے مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین ایک بڑی فضیلت اس امت کی یہ بھی پڑھی ہے میں نے کہ وہ امت دجال کو قتل کرے گی، اور ان کے پاس پہلی ساری امتوں کا علم ہوگا، ساری کتابوں کا، اور وہ بہت بڑے بڑے علماء ہوں گے اپنے دین کے، اور وہ جہاد کریں گے اور یہاں تک کہ دجال کو بھی قتل کر دیں گے۔ یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم تلک امت احمد، وہ تو احمد کی امت ہے، وہ تو میرے حبیب کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پھر مجھے ہی اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔